اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ہمارا موضوع ہے ان ذمہ داریوں کے ذیل میں کہ جو ہم پر واجب ہیں کہ امام کے غیبت کے زمانے میں ہمارے لیے کیا وظائف ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس چیز کی شناخت کے لیے لہٰذا مختلف علماء کے توسط سے ہم تک یہ پیغامات پہنچ رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ نشر کیا جا سکے، کیونکہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ انسان اس سلسلے سے دور نہیں ہو سکتا کسی زمانے میں، اور یہ جو زمانہ ہے جو کہ زمانہ غیبت کہا گیا ہے، یہ ائمہ معصومین کی نگاہ میں بھی افضل ترین زمانہ رہا ہے کہا گیا ہے۔ اگر ہم روایت کا سہارا لیں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ افضل ہیں کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے کہ جو گزشتہ زمانے میں تھے۔ یعنی بتانا یہ چاہا کہ دیکھو تم جس زمانے میں ہو، جو زمانہ تمہارا آئے گا جو کہ غیبت کا زمانہ ہوگا، تو یہ مت سمجھ لینا کہ وہ لوگ افضل ہیں کہ جو امام کے دور میں تھے، نہیں، بلکہ تمہاری افضلیت ان سے زیادہ ہے۔ تو عزیزان محترم، بس جب ہم افضل ہیں تو لہٰذا ہمارے لیے بھی کچھ وظائف، کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، اور ہر مسلمان پر، ہر ائمہ معصومین پر، ایمان اور عقیدہ رکھنے والے پر واجب ہو جاتا ہے کہ ان ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ لہٰذا ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو جانیں کہ آخر وہ ذمہ داری کیا ہے۔ اگر ہم واقعاً فہرست بنانے بیٹھیں تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں کہ جو ہم پر ضروری ہیں، ہم پر فائز کیے گئی ہیں۔ لہٰذا میں فقط ایک اشارتاً عرض کرتا ہوا اس ایک ذمہ داری کے جو عمدہ ترین ذمہ داری ہے، جو کہ ہر مسلمان پر، ہر امام معصوم پر، ایمان رکھنے والے پر واجب ہو جاتی ہے، وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ کہا وہ ذمہ داری ہے احساس حضور کا ہونا۔ ہاں عزیزان محترم، چونکہ ایک نقطہ ہے، لہٰذا ہم نے آج تک انتظار کی بحث کو سمجھا ہے، یا ہم امام کے منتظر ہیں، لیکن امام کے منتظر ہونا ہی یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یہ ایمان لگ کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچنے لگے کہ ہم امام کے منتظر ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا کہ نہیں، بلکہ تمہارے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، جس میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ احساس حضور کا ہونا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہم منتظر ظہور ہیں لیکن منتظر حضور نہیں ہیں۔ اگر میں اس جملے کو تھوڑا سا توضیح دے دوں تاکہ آپ کے لیے بھی واضح ہو سکے کہ کیا مطلب کہ ہم منتظر ظہور ہیں نہ کہ منتظر حضور، یعنی یہ کہ ہمارا امام حاضر ہے مگر ظاہر نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم احساس حضور کو پیدا کریں۔ ہم جانیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ظاہر نہ ہو تو اس کا حضور ہونا یہ کہا جائے کہ جب ظاہر نہیں ہے تو لہٰذا وہ حاضر بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ وجود رکھتی ہیں مگر دکھتی نہیں ہیں۔ مثلاً ایک مثال دیتا چلوں کہ سورج، کہ جو بادلوں کے پیچھے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج وجود نہیں رکھتا، سورج حاضر ہے مگر ہمیں نہیں دکھ رہا، لہٰذا ہم منتظر ظہور ہیں نہ کہ منتظر حضور۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ امام ہر مقام پر حاضر ہے۔ جب ہم نے اس بات پر یقین کر لیا کہ جب ہمارا امام حاضر ہے، احساس حضور کو اپنے اندر پیدا کر لیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ہر عمل کو، جس عمل کو بھی ہم انجام دینا چاہیں گے، تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک امام ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا جب ہم اس پر ایمان رکھے ہوئے ہیں تو اب چاہے ہم کسی بھی جلسے میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے کسی بھی نشست میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہر مقام پر ہمیں یہ ظاہر ہونے لگے گا کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں اس نقطے پر کہ ہمارے اندر ضروری ہے اس چیز کا ایمان اور عقیدے کا رکھنا کہ ایک امام جو حاضر ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے احساس حضور کو اپنے اندر
پیدا کرنا۔ لہٰذا عزیزان محترم، بس میں نے اپنی بات تمام کی، اور آخری میں دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ان کے لشکر میں ہونے کا شرف حاصل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔